آج ذرا کچھ میری طبیعت ناساز ہے، تو اس کے لیے پہلے سے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ لاسٹ ہمارا لیکچر وہ میرے ایک سفر کی وجہ سے مکمل نہیں ہو سکا تھا، تو انشاءاللہ العزیز آج کے لیکچر میں ہم جو ہمارے بنیادی نکات ہیں ان کے اکارڈنگلی ہم بات کریں گے۔ تو فرسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی ایتھیزم کے حوالے سے، ایتھیزم کی الحاد ہے کیا، اور اسلامی حوالے سے الحاد کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ میں سے کوئی اس کو ایک دفعہ دہرا دے گا تاکہ ہم اس کو ایک دفعہ دہرا لیں۔ جو دہرانا چاہتے ہیں اپنا ہینڈ ریز کریں تاکہ ہم ان کو ایکسیس دیں اور وہ پھر اس کو دہرائیں۔ سب سے پہلا لیکچر جو ہوا تھا ہمارے لحاظ کے حوالے سے، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی فرزانہ، محترمہ فرزانہ، آپ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر وعلیکم میسج تو السلام، ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی اوکے، جی بتائیے۔ سر، میں نے آپ کا سوال نہیں سنا۔ فرسٹ لیکچر کے اندر ہم نے الحاد کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی، تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ آپ ایک دفعہ دہرا دیں کہ الحاد اور توحید کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ الحاد کی جی تین سر، صورتیں ہو سکتی ہیں۔ الحاد سر یہی ہے نا کہ اس میں جو ہے نا اصل احکام جو ہے اس میں کمی کرنا، تو اگر تو اس میں عقیدہ میں ہوگا تو الحاد ہوگا، اگر شریعت میں ہوگا تو وہ بدعت بن جائے گی۔ بالکل، ویری گڈ۔ اوکے، تو ہم نے الحاد اور کی بنیادی تعریف یہ پڑھی تھی کہ الحاد کا مطلب ہوتا ہے راہ راست سے ہٹ جانا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے اس راہ میں راست مثال دی تھی، ہم نے مثال یہ دی جی تھی جی کہ اگر آپ لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں، تو اگر آپ اس سے ایک انٹرچینج سے انٹر ہوئے دوسرے انٹرچینج سے نکلے تو آپ بالکل سیدھا اپنے رستے پہ رہیں گے، لیکن اگر آپ رستے سے کسی دوسرے انٹرچینج سے اتر گئے، دیٹ مینس کہ آپ نے اس رستے سے الحاد کر لیا، تو آپ اس رستے سے سرک گئے، آپ سائڈ پہ ہو گئے۔ تو الحاد شریعت کے معاملے کے اندر کسی جو اصل رستہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، اس رستے سے ہٹ جانا، یہ بنیادی طور پر الحاد ہوگا۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بات بھی کی تھی کہ الحاد عقیدے کے معاملات کے اندر اگر ہم صحیح رستے سے ہٹیں گے تو اس کو ہم الحاد کہیں گے، اور جو شرعی معاملات ہیں، فقہی معاملات ہیں، ان میں اگر ہم ہٹیں گے تو اس کو ہم بدعت کہیں گے۔ اس کے بعد الحاد کی بنیادی اسی تعریف ہم نے یہ کی تھی کہ الحاد جو ہے وہ خدا کے وجود کو نہ ماننے کو کہتے ہیں، خدا کے وجود کا انکار کو کہتے ہیں۔ سو جب ہم اس کو توحید کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہمیں اس کی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ لگے گی۔ تو توحید کی تین قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، ٹھیک ہے۔ تو توحید ربوبیت، تو ایک انسان جب توحید ربوبیت کا ہی انکار کر دیتا ہے تو یہ عام طور پر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کسی خالق کے، کسی بنانے والے کے بغیر ہی مارز وجود میں آئی ہے، یہ کائنات خود بخود مارز وجود میں آ گئی ہے، یہ کائنات بگ بینگ ہوا اور بگ بینگ کے بعد یہ کائنات ایک ایوولوشن کے پروسیس کے ساتھ ہو کے گزری ہے، اور وہ ایوولوشنری پروسیس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ تو وہ توحید ربوبیت کا ہی انکار کر دیتا ہے۔ دوسرا الحاد ہو سکتا ہے توحید الوہیت کے اندر، ٹھیک ہے، کہ وہ یہ تو مانتا ہے کہ کوئی سپر نیشنل پاور ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور کوئی ہستی ہے، لیکن وہ کسی اور صورت میں مانتا ہے، جیسے ہم نے اس میں بات کی تھی ہندوؤں کی، ہندو اپنے کرشنا کو یا اپنے کسی اور دیوتا کو، رام کو، یا جو بھی ان کا دیوتا ہے اس کو مانتے ہیں۔ بدھ مت ہے وہ کسی اور کو مانتے ہیں۔ تو اس طرح دیگر مذاہب بھی موجود ہیں جو خدا کی ذات کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں مانتے۔ تو مسلمان جو ہے وہ صرف ایک اللہ کو مانتا ہے، تو وہ بھی ملحد ہے۔ وہ الحاد کہاں پر کر رہے ہیں؟ وہ توحید الوہیت میں الحاد کر رہے ہیں۔ اسی طرح پھر توحید اسماء و صفات کے اندر بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو انسان توحید الوہیت کے اندر الحاد کرتا ہے اس انسان کا تو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح جو انسان توحید ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کو سرے سے مانتا نہیں ہے، اس نے تو بالکل ہی بات ختم کر دی۔ ہاں، توحید اسماء و صفات کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہے اس کے اندر بھی الحاد ہوا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے بلا سم، ٹھیک ہے، یا تو اس کی تعطیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی تمثیل بیان کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے بھی اسماء و صفات کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں وہ الحاد ہوا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اہل السنہ کا منہج اور موقف یہ ہے کہ اس معاملے میں اہل السنہ کا منہج اس معاملے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء و صفات ہیں ان کو بغیر تعویل، بغیر تمثیل، بغیر تعطیل، بغیر ان کی مثال بیان کیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ان کو اسی طرح سے ماننا۔ تو یہ بنیادی طور پر ہم نے الحاد کو جانا تھا کہ الحاد ہے کیا۔ اچھا، آج ہم الحاد کی ڈفرینٹ صورتوں کو دیکھیں گے، اور ان ڈفرینٹ صورتوں میں اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، جس الحاد کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ الحاد ہے، جس الحاد کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ وہ الحاد ہے جو بالکل خدا کی ذات کا سرے سے انکار کر دیتا ہے، جو توحید ربوبیت کا ہی انکار کر دیتا ہے۔ سو الحاد ایتھیزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو
is a belief that there is no God or gods. کہ اس بات پہ بلیو رکھنا ہے، یہ یقین ہونا آپ کا کہ اس کائنات میں نہ تو کوئی خدا کی ذات کا وجود ہے اور نہ ہی مختلف خداؤں کا ہے. ہمارے ہاں جو جو اسمانی مذاہب ہے جیسے کہ اسلام، تو اسلام کے اندر ایک خدا کی ذات کا ایک خدا کو مانا جاتا ہے. اسی طرح جتنے بھی ابراہیمی مذاہب ہیں وہ سب توحید کے اوپر ہیں. ہاں عیسائیوں کے ہاں ٹرینٹی کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا تین کو ملا کے بنتا ہے، جس میں ایک کونے پہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، دوسرے کونے پہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، اور تیسرے کونے پہ وہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. جو کہتے ہیں یہ حضرت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بیوی حضرت مریم ہے اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، یہ تینوں ملتے ہیں تو مل کے خدا بنتے ہیں. تو وہ تین کو ملا کے خدا بناتے ہیں. ہندوؤں کے ہاں تو کئی ہزار خدا ہیں، جتنے جو ہے نا وہ کنکر اتنے شکل، جتنے دن ہزاروں کی تعداد میں ان کے خدا ہے. مشرکین مکہ کو ہم دیکھتے تو ان کو بھی سال کے ہر دن کا ایک نیا خدا ہوتا تھا. خدا کے وجود کو کسی نہ کسی صورت میں ماننا، یہ آپ اس کو ہم توحید ربوبیت کہتے ہیں. اور خدا کے وجود کو کہ ہر کسی ممکنہ صورت کا انکار دینا کہ خدا اس کائنات میں موجود ہے ہی نہیں، تو اس کو ہم بنیادی طور پر الحاد کہتے ہیں. تو ایتھیزم سے مراد کسی بھی صورت میں ایک قادر مطلق ہستی کا مطلقاً انکار ہے، چاہے وہ ایک ہستی کی صورت میں مانا جائے یا متعدد دیوتاؤں کی صورت میں. اس نقطہ نظر کے حامل لوگوں کو ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں. تو اگر ہم دور حاضر میں دیکھیں تو دور حاضر میں ہمیں الحاد کی بنیادی طور پر تین بڑی قسمیں نظر آتی ہیں. جو لوگ خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں ان کے آگے پھر تین بڑی قسمیں ہیں. اس میں سے جو سب سے پہلی ہے وہ ہے الحاد مطلق، جس کو ہم گنوسٹکزم کہتے ہیں. گنوسٹکزم سے مراد ہے معرفت یا علم رکھنا، یعنی کہ یہ ملحد خدا کا انکار کے معاملے میں سب سے زیادہ متشدد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لوگ کسی بھی میٹا فزیکل یا سپر نیچرل پاور کو نہیں مانتے. یہ لوگ خدا کی ذات کا کلی طور پر انکار کر دیتے ہیں. تو گنوسٹکزم کیا ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ الحاد کے بارے میں جو عمومی طور پر لوگ جانتے ہیں اور یہی جانتے ہیں کہ خدا کی ذات کو ماننا ہی نہ، یا خدا کی ذات کا بالکل ہی انکار کر دینا. تو جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات سپر نیچرل لاز کے اکارڈنگلی، یا نیچرل لاز جو ہے ان کے اکارڈنگلی ہمارے سے وجود میں. یہ جیسے بگ بینگ کی بات کی، بگ بینگ تھیوری کو پیش کرتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری کے ذریعے سے بیسیکلی کائنات بنی اور پھر وہ اپنے ایک ایوولوشنری پروسیس کے تحت گزری، اور اس ایوولوشنری پروسیس کے ساتھ ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ یہ کائنات خود بخود بنتی گئی. پھر جو ہمارے پاس پلانٹ ارتھ ہے، پلانٹ ارتھ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ اس میں بھی جو زندگی ہے پہلے بالکل ایک چھوٹے سے سیل کے اندر تھی، پھر وہ سیل آہستہ آہستہ ایوولوٹ ہوا اور ایوولوشنری پروسیس سے گزرا، پھر وہ آہستہ آہستہ پھر اس سے انسان بنا، پھر انسان انسان کے اندر بھی وہ ایوولوشن کو مانتے ہیں کہ انسان بھی ایک ایوولوشن کے پیریڈ سے ہو کے گزرا ہے. اور آج کا جو انسان ہے وہ آج سے کوئی 2000 یا 5000 سال یا 10,000 سال پہلے، کئی لاکھ سال پہلے کے انسان سے بہت مختلف تھا. تو انسان کے کی ایوولوشن دو طرح سے ہوتی ہے. ایک ایوولوشن ہے جو مثال کے طور پہ ہمارے اخلاق کی، ہمارے عادات و اطوار کی، ہماری سائیکی کی ایوولوشن ہے، اور وہ تو ایوولوشن ہوتی ہے. آپ آج جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، آج سے 10 سال بعد آپ اپنے علم میں، معرفت میں، تجربے میں بہت اس سے آگے ہوں گے، تو آپ کا ایک ایوولوشن ہوتا ہے. اسی طرح بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. جب بچہ پیدا ہوا تھا تو اس سے پہلے تو شیء مذکورہ تھا، پیدا ہوا تو بہت ہی کمزور اور ناتواں تھا. تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ایوولوشنری پروسیس سے ہو کے گزرا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا ایوولوشنری پروسیس ہے. وہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، کھڑا نہیں ہو پاتا، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے نا وہ زمین کے اوپر رڑنا شروع کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چلنا شروع کرتا ہے، پھر ایک نوجوان بن جاتا ہے، پھر نوجوان کے بعد بڑھاپا آتا ہے، پھر موت آتی ہے. تو یہ ایک وہ پروسیس ہے. لیکن یہ جو ایتھیزم کی ایوولوشنری پروسیس ہے وہ اس کو اس طرح سے نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کسی اور مخلوق سے اس کی ایوولوشن ہوئی ہے، جس میں چمپینزی اور بندر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ چمپینزی اور بندر سے انسان جو ہے وہ تبدیل ہو کے ایوولوٹ ہو کے آیا ہے. تو مذہب اس کے بارے میں، قرآن اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جی بتائیں، قرآن کیا کہتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کیسے مارز وجود میں آیا؟ جی کون بتائے گا؟ ڈاکٹر مقبول صاحب نے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم سر.
جی وعلیکم سر، السلام۔ قرآن تو یہ بتاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، بالکل اور پھر اس میں اپنے روح آدم علیہ السلام سب سے پہلے بنایا گیا، بالکل پھر انہی کے وجود سے اما حوا کو تخلیق کیا، بالکل پھر آگے پھر انسان سلسلہ چل نکلا۔ بالکل قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، میں خلقتہ بیدی، میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی کے ذریعے سے پیدا کیا، اور مٹی بھی کون سی؟ سلسال، وہ مٹی تھی جو کھڑکتی ہوئی مٹی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس مٹی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ فنفخت فیہ من روحی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا من روحی، اپنی روح، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح کو پھونکا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مکمل ایک انسان کے طور پر بنایا۔ اور پھر سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر جو سارے کا سارا مکالمہ موجود ہے، وہ سارے کا سارا وہاں پر ہے۔ اچھا، یہ ایک ہمارے پاس ہسٹری ہے اس کائنات کی جو سائنس کے تھرو آتی ہے۔ تو سائنس تو اس کائنات کی ہسٹری اپنے حساب سے بتاتی ہے۔ سائنس سے مراد یہ ہے کہ جو موجودہ سائنس ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اگلے ہمارے لیکچرز میں بات کریں گے کہ ایوولوشنری کنسیپٹس جو آج طور پہ بیان کیے جاتے ہیں، اس کے اندر کتنی حقیقت ہے۔ اچھا، بہت سارے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے جو تھیوری آف ایوولوشن ہے اس کو نہیں مانا۔ تھیوری آف ایوولوشن کو بنیادی طور پر ہمارے ہاں سمجھا نہیں گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو ڈارون کی ایوولوشن تھیوری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بندر سے ہمارے سے وجود میں آیا ہے، اور بندر سے پہلے بندر تھا، اور بندر سے ایوولوٹ ہوتا ہوتا وہ انسان بن گیا۔ لیکن وہ جو ڈارون کی بنیادی ایوولوشنل تھیوری ہے وہ کچھ اور ہے، تھیوری آف ایوولوشن کچھ اور بتاتی ہے۔ وہ تھیوری آف ایوولوشن یہ بتاتی ہے کہ بنیادی طور پر جتنے بھی جاندار ہے ان کی اصل ایک ہے، وہ کسی نہ کسی جگہ پر آپس میں مل جاتے ہیں جا کے۔ تو وہ تھیوری آف ایوولوشن کچھ اور ہے، اور پھر اس کے بعد ماڈرن تھیوری آف ایوولوشن ہے۔ جب ہم تھیوری آف ایوولوشن کے اوپر بات کریں گے کسی لیکچر میں، تو وہاں پر ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے نا وہ سائنس جو ہے نا وہ اس ذریعے سے بتاتی ہے، جبکہ جو ہمیں دین سے پتہ چلتی ہے انسانیت کی تاریخ، وہ کیا ہے؟ جی محمد احسان علیہ ظہیر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آواز آ رہی ہے سر۔ کس کون ڈیفینیشن سے پوچھا آپ نے؟ مذہب سے ہمیں، قرآن مجید سے یا مذہب سے ہمیں انسانیت کی تاریخ یا ہسٹری کیا ملتی ہے؟ ایک تو ابھی ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے سارا انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کیا تھا؟ سر آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے اور جنات تھے، بالکل۔ اور یہ زمین تو بالکل نہیں تھی، وہ کسی اچھا، اور تھی۔ فرشتے اور جنات سے پہلے اصل میں اس میں مختلف ہمیں تفصیلات ملتی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ انسانوں سے پہلے زمین پر بسنے والی جو مخلوقیں ہیں وہ دو تھی، ٹھیک ہے۔ ایک تھے جن، اور دوسرے تھے بن یا بن، ان کو بھی بن کہتے ہیں یا بن کہتے ہیں۔ تو یہ دو مخلوقیں بسا کرتی تھی، اور یہ دونوں آپس میں، ان کا آپس میں بہت شدید اختلاف تھا، اور بہت زیادہ ان کی آپس میں لڑائی ہوا کرتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں جو ہے نا وہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، انسان کو بھیجنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا، اللہ تعالیٰ آپ اس میں وہ بنانا چاہتے ہیں جو اس کے اندر فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ تو جنوں اور بنوں کی اتنی شدید قسم کی لڑائی ہوا کرتی تھی کہ خون، پوری زمین جو ہے وہ خون سے لال ہو جایا کرتی تھی۔ تو وہ اس سارے منظر کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے تھے۔ اور دوسری رائے میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جن آپس میں لڑا کرتے تھے، جنوں کے کمینے آپس میں اتنا شدید لڑتے تھے کہ زمین کو لہو سے سرخ کر دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پہلے زمین کے اندر کم فساد ہے، کم لڑائی ہے، جو آپ ایک اور مخلوق کو بھیجنے جا رہے ہیں زمین پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بلا شبہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس کائنات کے اوپر جن تھے اور دیگر مخلوق تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پورا سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ تفصیلات وہ ہے جو ہمیں دین سے ملتی ہے۔ لیکن ہم نے کہا کہ جو ہمارے پاس جو تھیوری آف ایوولوشن ہے وہ کچھ اور ہسٹری ہمیں اس کائنات کے بارے میں بتاتی ہے۔
ہمارے پاس آ گیا کہ وہ ہے جو الحاد مطلق، یعنی کہ اچھا اس کے بعد دوسرا ایک ملحدین کے اندر جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں وہ اس طرح سے پائے جاتے ہیں جو اگنوسٹک ہوتے ہیں، جن کو ہم اگنوسٹک کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی ذات کا انکار تو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل کلی طور پر کوئی خدا کی ذات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک سپر نیچرل پاور ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے. اب ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ خدا ہے یا خدا کی ذات ہے یا وہ کون ہے، تو وہ اس کے بارے میں کیا ہے، شک کا شکار ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے بارے میں شک کا شکار ہوتے ہیں. وہ کلی طور پر خدا کی ذات کا انکار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ایسی ہستی ہے جو سوچ سے ماورا ہے، جس کو سمجھا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے اس کے بارے میں جو ہے نا وہ خاموشی کا اختیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہستی ہے، کوئی سپر نیچرل پاور ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے. وہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے، وہ خدا ہے تو کون سا خدا ہے، اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ کچھ نہیں کہہ سکتے. کیونکہ بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ سائنٹیفکلی اگر آپ یہ کہیں کہ میں سائنس کی بنیاد پر، تو سائنسی اعتبار سے نہ تو آپ کلی طور پر خدا کی ذات کا انکار کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کلی طور پر خدا کی ذات کا وجود ثابت کر سکتے ہیں. تو اس لیے دونوں طرف سائنٹیفکلی بھی اگر ہم دیکھیں، ہم فلسفی کو چھوڑ دیں، سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، دین کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں تو سائنٹیفکلی ہی آپ نہ تو خدا کی ذات کو ثابت کر سکتے ہیں اور نہ ہی خدا کی ذات کا کلی طور پر انکار کر سکتے ہیں. دونوں سائڈ پہ سائنٹیفکلی دلائل بہت اسٹرانگ قسم کے موجود ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا. ہم کہتے ہیں اگر خدا کی ذات ہے بھی ہے تو وہ عقل کے اندر نہیں آ سکتی، وہ سمجھ کے اندر نہیں آ سکتی. وہ کون سی ذات ہے ہمیں اس بارے میں نہیں پتا، لیکن کچھ ہے. there are some super natural thing جو اس کائنات کو چلا رہی ہے. تو اس کو ہم اگنوسٹک کہتے ہیں. اچھا، ہم نے یہاں پر ایک بات کہی ہے کہ سائنسی طور پر نہ تو خدا کی ذات کو ثابت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی خدا کی ذات کا انکار کیا جا سکتا ہے. تو سائنسی طور پر خدا کی ذات کو ثابت کیسے نہیں کیا جا سکتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کون بتائے گا؟ جی یہ سہل ہے ظہیر. جی سر، سائنسی اعتبار سے وہ لوگ کے جو چیز نظر نہیں آتی تو اس کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ جو ویری گڈ. اور مزید تھوڑا سا کوئی اور اس کو مزید ایکسپلین کرے گا؟ سر وہ جو 5 سینسز ہیں نا، تو جی ان کے مطابق یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی اصل میں سائنس سے ماورا ہے. ماورا ہے، صحیح. تو سائنسی اصولوں سے اس کو جو ہے وہ نہیں محسوس کیا جا سکتا. لیکن ظاہر ہے جس چیز کو وہ کہتے ہیں جی محسوس نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے یا اس طرح، تو وہ پھر اس لیے اس کو نہیں مانتے. بہت زبردست. اچھا، ہر ایک علم کی اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے. سائنس کی علم کی ایک فیلڈ ہے، وہ اس فیلڈ کے اندر بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو سائنس بنیادی طور پر ان چیزوں پہ بات کرتی ہے جو تجربہ اور مشاہدہ کے اندر ہوتی ہے. تو جو چیز تجربے اور مشاہدے کے اندر نہیں آتی وہ اس چیز کو نہیں مانتے، یا وہ ڈومین نہیں ہے. ماننے سے مراد یہ ہے کہ وہ سائنس کی ڈومین ہی نہیں ہے. سائنس کی ڈومین ہی تجربے اور مشاہدے کی. مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی ڈومین اس کی بیالوجی ہے، تو وہ بیالوجی کے اندر کام کرے گا. اگر وہ ڈاکٹر اٹھ کے جو ہے وہ کہے کہ جی میں ملک کا فائنانس چلانا شروع کر دوں گا اور مجھے ملک کا جو ہے نا وزیر خزانہ بنا دیا جائے، تو وہ پھر کیا حالت کرے گا ملک کی؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. ڈاکٹر پڑھا لکھا بھی ہے. کیا ڈاکٹر جاہل ہے؟ نہیں، ڈاکٹر جاہل بھی نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر اس جگہ پر آ کے جو ہے وہ کام کر رہا ہے جو اس کی فیلڈ نہیں ہے، تو لہٰذا وہاں پر وہ اس فیلڈ کے اندر وہ جاہل ہے. تو سائنس جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاہل اس طرح سے ہوگی کیونکہ وہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. لیکن اپنی فیلڈ کے اندر سائنس نے بہت زیادہ کمالات کیے. تو سائنس کا تعلق ہے تجربے اور مشاہدے کے ساتھ، اور سائنس کا تعلق ہے اس دنیا کے ساتھ. تو اس دنیا کی ترقی کے حوالے سے، اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس حوالے سے سائنس نے بہت شاندار کام کیا اور ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ٹھیک ہے، سو اس طرح جو ہے وہ سائنس کا موضوع ہی نہیں ہے. سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ سائنس کا موضوع ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کی ذات کا وجود ثابت کرے. پھر ہم نے یہ بات کہی ہے کہ سائنسی اعتبار سے خدا کی ذات کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا.
ٹھیک ہے. جتنے بھی ملحدین ہیں جب آپ ان سے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ سائنٹیفک جو دلائل دیتے ہیں کہ اچھا یہ کائنات ہمارے ساتھ اس پہ بات کریں کہ یہ جو ہے نا وہ کائنات ایسے بنی یہ ہوا فلاں ہوا یہ ہوا, تو وہ دلائل دیتے ہیں. وہ سائنس کو ہی اپنی طاقت بناتے ہیں خدا کی ذات کو انکار کرنے کے لیے. لیکن میں نے کہا کہ کلی طور پر سائنسی اعتبار سے خدا کی ذات کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کی کیا وجہ ہے, کوئی بتائے گا؟ ابھی اچھا ایک کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا, میرے خیال سے کوئی آمینہ نام سر تھا. میں نے کیا تھا سر میں نے اس لیے کیا تھا کہ دیکھیے سائنس میں اب ڈارک میٹر کی بھی تو بات ہوتی ہے کہ کائنات میں ایسا مادہ موجود ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے. اس بالکل پہ بھی ایمان ہے سائنٹسٹ کا, حالانکہ وہ آج تک مطلب ڈسکور نہیں ہو سکا اور بالکل ڈھونڈی جا رہے ہیں. تو جہاں انہوں نے ماننا ہوتا ہے وہاں کوئی چیز پتہ نہ بھی چلے تو کہتے ہیں ایگزسٹ کر رہی ہے, جہاں نہیں ماننا ہوتا وہاں کہہ دیتے ہیں ہمیں کیا پتا سائنس والے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. بالکل. اچھا ٹھیک ہے جی. اور جو بھی میرا آخری سوال ہے کہ سائنس جو ہے وہ سائنس کے اعتبار سے ہم خدا کی ذات کا انکار بھی نہیں کر سکتے. اس کی کیا وجہ, کوئی بتائیں گے؟ اچھا سائنس جو ہے نا وہ خود اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ ہم نے ابھی تک سب کچھ چیزیں ڈسکور نہیں کی. سائنس خود اس بات کو مانتی ہے کہ سائنس ابھی ادھوری ہے, سائنس ابھی نامکمل ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اچھا اگر آپ سائنس سے پوچھیں گے نا تو کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم اس چیز کو ڈسکور کر رہے ہیں, ہم نے ابھی تک جو چیزیں ڈسکور کی ہیں اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کائنات بن گئی ہے, لیکن یہ خدا نہیں ہے. خدا کی ذات کو انکار کر دیتے. میں سائنس سے مراد جو ہے نا وہ یہاں پر جب بات کریں تو ہم ایتھیسٹ ان سائنٹسٹ کی بات کر رہے ہیں یا ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ایتھیسٹ ہے اور سائنس کے دلائل دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے, سائنس اس کھوج کے اندر ہے اور سائنس لگی رہے گی اس کھوج کے اندر, اس سوالوں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ خدا کی ذات جو ہے نا جس طرح سے مذہبی لوگ مانتے ہیں وہ نہیں ہے. تو یہ اٹ سیلف جو ہے نا ان کی جو ہے نا وہ ان کا آپ سمجھ لیں کہ ان کو سائنس کو خود نہیں پتا. سائنس ابھی خود جو ہے وہ اس پروسیس کے اندر, کیونکہ سائنس نے بھی بہت کچھ ڈسکور کرنا ہے. ابھی جتنی دنیا سائنس نے ڈسکور کی ہے وہ اس کا 10% بھی نہیں ہے. اگر آپ ایسٹرونومی کو دیکھتے ہیں یا ایسٹرو فزکس کو دیکھتے ہیں تو آپ دھنگ رہ جاتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا شمار نہیں کر سکتا. پھر چلا آج کے لیکچر میں دیکھوں گا, نہیں تو پھر انشاءاللہ کسی دوسرے لیکچر میں آپ کو میں ایسٹرو فزکس کے بارے میں بھی کچھ بتاؤں گا کہ ایسٹرو فزکس کتنی بڑی چیز ہے, یہ کائنات کتنی بڑی ہے اور انسان اس پوری کائنات میں کتنا ادنا سا کتنا چھوٹا سا انسان ہے. اوکے سو ہم نے کہا کہ دونوں طرح جو ہے وہ خدا کی ذات کو ماننا اور نہ ماننا دونوں طرف سائنٹیفک دلائل موجود ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو ایگنوسٹک ہے وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کسی ایک نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہا کہ خدا کی ذات واقعی ہے یا نہیں ہے, تو لہٰذا وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا. وہ ایگنوسٹک ہوتا ہے, وہ کھوج میں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو خدا کی ذات کا مل جائے, لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا. سو جو ہمارے پاس بنیادی طور پر جدید الحاد ہے اس کی دو صورتیں آ گئی. ایک ایتھیزم جسے ہم جو ہے وہ ایک الحاد مطلق ہے, ٹھیک ہے, جس میں کھلی طور پر خدا کی ذات کا انکار ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے ایگنوسٹک ہے جو جس کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا تیسرا نظریہ ہے ایتھیزم میں, وہ ہے دیزم کا. دیزم کے نظریے کے بارے میں کسی کو ہے اندازہ, کوئی بتائے گا؟ دیزم کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ یہ نظریہ خدا کو صرف ایک خالق کائنات کی حد تک ماننے کا اصرار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدا نے اس کائنات کو بنایا اور وہ صرف اس کائنات کا بنانے والا ہے. بنانے کے بعد خدا کا اس کائنات کے معاملات سے عمل دخل ختم ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس خدا نے اپنے آپ کو خود کو اپنی ذات کو اس کائنات سے معطل کر لیا ہے. معطل جو ہے نا وہ عربی زبان کا لفظ ہے, اطلا بھی کہتے ہیں عربی زبان میں, تو اطلا کا مطلب ہوتا ہے چھٹی. وہ کہتے ہیں خدا جو ہے نا وہ اس دنیا سے اس کائنات سے چھٹی پہ چلا گیا, اس نے اپنی ذات کو معطل کر لیا ہے, ٹھیک ہے. ہاں قوانین جو ہے قوانین خدا نے بنائے, لیکن وہ خود جو ہے نا وہ اس کائنات سے جو ہے وہ معطل ہو چکا ہے. لہٰذا نظام کائنات میں اب کسی ہستی کی مداخلت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کائنات کا اب کوئی ناظم نہیں ہے. یہ عقیدہ سے جیسے ایک شخص آٹومیٹک گھڑی بنا دیا اور اب وہ گھڑی از خود چلتی جا رہی ہے. تو دیزم نظریہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے,
یہ کائنات بنائی کسی خالق نے ہی ہے، لیکن اس خالق نے بنا کے اس کو جو ہے نا وہ آٹو پائلٹ موڈ پہ ڈال دیا. جب جہاز چل رہا ہوتا ہے تو جہاز اوپر جا کے ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو پائلٹ ہوتا ہے اس کو آٹو پائلٹ پہ ڈال دیتا ہے تو وہ خود بخود چل رہا ہوتا ہے. اب تو اس طرح کی گاڑیاں بھی آ رہی ہیں جو آٹو پائلٹ موڈ پہ چلا کرے گی. دیزم کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے اس کائنات کو آٹو پائلٹ موڈ پہ ڈال دیا ہے. اب یہ کائنات جو ہے نا وہ خود بخود اپنے آپ کو چلا رہی ہے. تو اسلام کا جو نظریہ ہے اللہ تعالیٰ کا، خدا کی ذات کا، وہ ان تینوں نظریات سے بالکل مختلف ہے. اسلام کا نظریہ خداوندی کیا ہے، یا اسلام کا نظریہ خدا یا نظریہ الہ یا نظریہ خالق کیا ہے؟ جی بتائیں. اچھا، یہ تینوں نظریات آپ کو سمجھ لگ گئے جو ہم نے بات کی تھی، اگنوسٹزم، گنوسٹزم اور دیزم. گنوسٹزم، جی اگنوسٹزم اور دیزم. اس میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو یا آپ کا کوئی انپٹ ہو تو آپ دے دیجیے تاکہ پھر ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے اس کی طرف بڑھے. اچھا، ہم نے ایک سوال یہ کیا کہ اسلام ہمیں جو ہے وہ خالق کا کیا، اسلام کے نزدیک اسلام نے کیا تصور دیا خالق کا، اس کا جواب کون دے گا؟ سر میں بتاؤں. جی جی بتائیں. سر اسلام میں اللہ تعالیٰ کا یا خالق کا یہ تصور ہے کہ وہ از خود پیدا ہوتا ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا، ٹھیک ہے. اور وہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ان کی نگہداشت کرتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کی ذات کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اور جیسے وہ سورہ اخلاص جو ہے نا سر، اصل میں جو تصور ہے اللہ تعالیٰ کا کی ہستی کا، یہ ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود پیدا ہوئی ہے. اچھا، یہ اس قسم کی نا کوئی بھی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی. تو پیدا ہونا وہ ہمارے اس کائنات کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی اس کائنات کے پیراڈائم کے اندر دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اچھا، انسان کوئی بھی چیز جب تک پیدا نہیں ہوتی تو وہ ہمارے وجود میں نہیں آتی. تو وہ ہماری اس کائنات کا یہ اصول ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز بغیر پیدا ہوئے نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات سے ماورا ہے. وہ کیسی ہے؟ جیسے اس کے کمال اور جلال کے شان ہے وہ اس طرح ہے. تو ہم جب لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مشابہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہ السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. جب ہم اپنی کائنات کے پیراڈائم کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو سوچیں گے تو پھر ہمیں لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے یا خود سے پیدا ہو گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس کائنات سے ماورا ہے، لہٰذا پیدائش کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ پیدائش کا تعلق اس کائنات کے ساتھ ہے. جی آمین عبداللہ انہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا. سر، اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ اسلام کے نزدیک یا میرے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ہم کوئی شکل نہیں بنا سکتے، اس کی ہم کوئی امیجز نہیں بنا سکتے، وہ اس چیز سے پاک ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے کائنات کی جو بھی چلانے کے اندر، اس نے بنا کے چھوڑی نہیں بلکہ بنائی بھی ہے اور اس کو کنٹرول بھی کر رہا ہے. اس کو نیند نہیں آتی، پلک جھپکنے تک بھی وہ اپنے یعنی کہ وہ کائنات کے امور سے غافل نہیں ہوتا. بہت ویری گڈ. اچھا، جو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہوتا ہے. سب سے پہلے تو جیسے محترمہ سائمہ نے بتایا کہ سورۃ الاخلاص وہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. تو فرما دیجیے قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو سب سے پہلا جو کنسیپٹ ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. جیسے اگنوسٹک یہ کہتا ہے کہ کوئی سپر نیچرل تھنگ ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے، لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے، اگنوسٹک کو نہیں پتا لیکن اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس میں جو ہمارا گنوسٹزم ہے اور اگنوسٹزم ہے دونوں کا انکار ہوگا. وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں ہے کون ہے، اور وہ جو اگنوسٹک ہے وہ کہتا ہے مجھے پتا نہیں ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. قل هو اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا نام لیا ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لیا، قل هو اللہ. اچھا، قل کہہ دیجئے هو اللہ. ہوا یہ عربی زبان کے اندر ضمیر ہے جو کسی ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہی شی جو استعمال ہو رہی ہوتی ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بھی لیا ہے اور ہوا کا استعمال بھی کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا قل هو اللہ، کہہ دیجئے صرف وہی اللہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک خاص قسم کی تاکید پائی جاتی ہے. تو قل هو اللہ کا مطلب ہوگا کہ کہہ دیجئے هو اللہ، صرف وہی اللہ ہے. پھر احد، احد آ گیا، یہ ایک اور تاکید آ گئی جو اکیلا ہے، تنہا ہے. تو اس آیت مبارکہ کے اندر دو تین قسم کی تاکید پائی جاتی ہے. تو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ صرف ایک ہی اللہ ہے جو احد ہے.
احد کا مطلب ہے اکیلا ہونا. اچھا اس کے احد کے معنی کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ بالکل یکتا ہے، تنہا ہے، بے مثال ہے، اس جیسی کوئی ہستی نہیں ہو سکتی، نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتی ہے، نہ اس جیسی کوئی ذات ہو سکتی ہے. وہ ایک ہی ہے بس. قل هو اللہ احد، وہ یکتا ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے. ٹھیک ہے. لم یلد ولم یولد، اب اللہ تعالیٰ لم یلد، نہ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے. اچھا ان دونوں آیات کے اندر بنیادی طور پر جو میں نے بات کی ہے کہ یہ مسئلہ اس کائنات کا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہاں پر پیدائش ہوگی. ٹھیک ہے، ایک بندہ جو ہے وہ پیدا ہوگا اور پیدا ہو کر آئے گا. ٹھیک ہے، اور پھر آگے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی چیز کریٹ کرے گا، یا وہ کریٹ کرے گا، بنائے گا، ایجاد کرے گا، یا جو ہے وہ ایک نیچرل پروسیس کے تھرو آگے جو ہے وہ جو عمل ہے ولادت کا، پیدائش کا، وہ چلے گا. تو لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی کلی انکار کر دیا کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ایک اور آیت کے اندر فرمایا کہ ولم یکن لہ صاحب، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے. ٹھیک ہے، نہ اس کی کوئی شریک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نہ ہی کوئی شریک ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے جنا گیا ہے. وہ اکیلا ہے، تنہا ہے. ٹھیک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے. ایک اور آیت کے اندر فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ تعالیٰ کی ذات هو الاول، وہ پہلی بھی ہے اور آخری بھی ہے. ٹھیک ہے، ظاہر بھی ہے اور چھپی ہوئی بھی ہے. وهو بكل شيء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو دیزم کا نظریہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے معاملات کے اندر تصرف نہیں کرتا، اس کے بارے میں قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کون بتائے گا؟ اچھا، دیزم کا نظریہ کہ آپ کو سمجھ لگ گیا؟ جی رخسانہ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ رخسانہ راشد. جی سر آ رہی ہے. جی جی جی. سو دیزم کا نظریہ کیا کہتا ہے خدا کی ذات کے بارے میں؟ سر وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ مطلب خدا نے صرف ایک مرتبہ خالق کائنات کی حد تک بالکل مطلب مانتے ہیں کہ انہوں نے بنا کر کائنات کو اور قوانین بنا کر تو جی خود اللہ تعالیٰ جو ہے معطل ہو گیا ہے، تو بالکل باقی یہ مطلب آٹومیٹک اس طرح چل رہی ہے. بالکل، ویری گڈ، بہت زبردست. سو اسلام اور قرآن ہمارے اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سر قرآن اسلام میں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے اس بارے میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کو چلا رہے ہیں، مطلب ہر وقت اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے انتظام بالکل. کو چلا رہے ہیں. آگے سے فرشتے مطلب جیسے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت لیکن ہاں، اسلام قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اس کائنات کے اندر ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا. ٹھیک ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اور اس نظام کے تحت ہی یہ دنیا چل رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، اس کائنات کے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ انٹرفیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کی ہمارے پاس مثال کیا ہے؟ اس کی ہمارے پاس مثال ہے اس کائنات کا ایک بھی پتا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، اس کائنات کے معاملات کے اندر جو ہے وہ انٹرفیئر کرتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کر سکتے ہیں. کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کرتے ہیں. ہاں، معجزات ہوتے ہیں. ایک قانون اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ چھری کا کام ہے، جب وہ اس کے ذریعے سے کاٹا دے گا تو وہ کاٹے گی. ٹھیک ہے، یہ قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تو چھری جب کاٹتی ہے تو اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے. جب اللہ نے چھری کو حکم دے دیا کہ اس نے نہیں کاٹنا تو اس نے نہیں کاٹا. ٹھیک ہے، سورج اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلتا ہے، چاند اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلتا ہے. جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے چاند کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور وہ اشارہ 2 ٹکڑے ہوا، تو اللہ تعالیٰ فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. سو یہ نظریہ جی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم اس حد تک تو مانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز بغیر اصول کے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے کچھ اصول بنا دیے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے اندر تبدیلی نہیں پائیں گے. عمومی طور پر اصول اللہ نے جو بنائے ہیں
وہ بنائے ہیں اور ان اصولوں کے اکارڈنگلی ہی اس کائنات کو چلایا جاتا ہے اور وہ اسی کے مطابق چلتی ہے. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں ان اصولوں کو بدل بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک سپر نیچرل تھنگ ہمیشہ لائف کے اندر رہتی ہے جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے. وہ عمومی طور پر جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر سکسیس حاصل کیا, کبھی آپ ان سے پوچھیں کیا آپ نے سکسیس میتھ کے تھرو حاصل کیا, کہ آپ کی میتھ اس معاملے میں بہت اچھی تھی کہ اچھا آپ نے کہا کہ یار میں یہ فارمولا لگاؤں گا تو اس فارمولے کے اکارڈنگلی ایٹ دین مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے گی. نو ڈاؤٹ آپ کو میتھ تو کرنی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اپنی محنت اور کوشش کرنی ہے, لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے عطا اور بلیسنگ ہر بندہ اپنی زندگی کے اندر محسوس کرتا ہے. محنتی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہوں, محنت کی بنیاد پر کبھی بھی سکسیس نہیں ملتا. اگر محنت کی بنیاد پر سکسیس ملنا ہو تو اس دنیا کے سب سے کامیاب ترین مزدور ہوں جو سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے کبھی بھی دیکھا ہو لوگوں کو کہ وہ اپنے سر کے اوپر تقریباً 20-30 یونٹ رکھ کے ایک نچلے فلور سے اور چوتھے 5ویں فلور تک اوپر تک لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو محنت بہت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا نہیں ہوتی اس وقت تک انسان جو ہے وہ اس کائنات کے اندر سروائیو نہیں کر سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. انسان کی کیا مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر وہ پلک بھی جھپک لے. فرمایا کہ لا حول, نہ تو نیکی کرنے کی انسان میں طاقت ہے اور نہ ہی بدی سے برائی سے بچنے کی انسان کے اندر ہمت ہے, الا باللہ, مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہے. تو اس کائنات کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں جس لمحے کو بدل سکتے ہیں, لیکن عمومی اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دیا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. آپ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے, جو نظام ہے, اس کے اندر تبدیلی نہیں پائیں گے. اچھا, اب ایک سوال بنیادی طور پر یہ سامنے آتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں ایسی واضح دلائل, روشن دلائل سامنے واضح کر دیتے تو جس کے بعد انکار ممکن ہی نہ ہو پاتا. اگر خدا کی ذات ہوتی ہی تو وہ ایسی روشن اور واضح دلیل اپنی ذات یا اپنا اللہ تعالیٰ خود کو دکھا دیتے, ٹھیک ہے, جس کے بعد کسی انسان کے لیے انکار کرنا ہی ممکن نہ رہتا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسی روشن واضح دلیل کیوں نہیں دی اپنی ذات کی؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا, یہ بتائیں. جس کو لگتا ہے سوال بنتا ہے وہ اپنا ہینڈ ریز کرے, اور جس کو لگتا ہے نہیں بنتا وہ اپنا ہینڈ ریز نہ کرے. جی ماشاء اللہ, سب کو لگتا ہے بنتا. ہینڈ ریز نہیں ہو رہا, لیکن یہ کہ میں یہ بنتا ہے. جی بالکل, سوال یہ کر بنتا دیا. ہے. اچھا, اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ جی عائشہ بی بی, آپ کو آواز آ رہی ہے, بتائیں اس کا پھر جواب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو سوال ہم نے کیا ہے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ سر اللہ تعالیٰ کو پھر دیکھے بغیر یقین کرنا. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں کوئی ایسا مضبوط اور روشن اشارہ دے دیتے کہ کوئی اس کا انکار نہ کر سکتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سامنے آ جاتے, اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروا دیتے, دکھا دیتے سب کو, تو پھر اس کے بعد انکار ممکن نہیں ہوتا. پھر تو یہ سارے مسئلے حل ہو جانے تھے نا, ایتھیزم, دیزم, تھیزم, پھر ہمیں یہ بیٹھ کے یہ کورس پڑھنا نہیں پڑنا تھا, ہمارے مسئلے حل ہو جاتے تھے, شاید ہم کچھ اور چیز پڑھے ہوتے, تو یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے. تو وہ کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے, یا وہ کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات کیوں نہیں دیکھی جا سکتی ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے کیا؟ جی ہبا جی عطا الرحمان صاحب. جی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی ایک لمبی لڑی بھیجی ہے لاکھوں کی تعداد میں, صحیح, وہ بیسیکلی ایک ہی بات پہ اصرار کرتی رہی ہے, اللہ کی توحید پہ. تو جو لوگ انکار کیا ان کے دعوے مختلف رہے ہیں, لیکن اتنے لوگوں کا ایک ہی دعوے پہ قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ذات ہے, اور وہ لوگوں کے اندر بھی رہے ہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی باہر سے یا کوئی جنگلوں میں رہ کے یا اس میں پھر اور بہت سارے اعتراضات آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے رہتا تھا, انسان جو ہے نا وہ بارش آسمان سے ہوتی تھی تو انسان اوپر سے انتظار کیا کرتا تھا کہ بارش ہوگی تو نیچے زمین پر پانی برسے گا اور پھر میرے حل اور کھیتی چلے گی, میرے گھر میں روٹی آئے گی. تو اوپر دیکھ کے اس کو ذہن میں یہ ایک خیال بن گیا کہ کوئی ذات ہے جو اوپر ہے. لیکن جتنی بھی چیزیں مثلا یہ بجلی میں مل رہی ہے, جو جل رہا ہے یا پنکھا جو چل رہا ہے, اس کے پیچھے ایک نظام ہے بجلی پیدا کرنے کا. ٹھیک ہے, اب وہ اگر فرض کریں وہ نظام کو ہم چھپا دیں اور پھر بلب چلتے رہیں,
ठीक है बहुत ना, गुड, वेरी गुड। तो उस पे बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे, ठीक है। सवाल खड़े हो जाएंगे। अच्छा अब अच्छा मेरा सवाल खड़े हो मेरा जाएंगे। सवाल ये है अच्छा, तार साहब, ये हम इन सब हाँ, चीजों पे हमेशा बात करेंगे। मेरा सवाल ये है हाँ, कि वो निजाम जो बिजली के पीछे का निजाम है वो छुपाया क्यों गया है? अगर अल्लाह ताला चाहते तो वो निजाम छुपाते ना। नहीं सर मेरे नहीं ज़हन नहीं, में वो एक बात आ रही है। ये इम्तिहान छुपाया का गया है ना जी, जी इम्तिहान जी तो है ना। अच्छा दूसरी बात ये है कि बिल्कुल, फर्द का असल निजाम असल छुप गया असल मसला जो है ना और वो ये है जो आपने भी बात की है, इम्तिहान को समझ असल मसला इम्तिहान का है। बिल्कुल जी हाँ हाँ जी, वो सर मेरे ज़हन में इमाम यही आ गैब रही है जी जी बात कि असल में इम्तिहान ही गैब पे यकीन का है। बुनियादी तौर पर असल बिल्कुल में इंसान का इम्तिहान ही यही है। बिल्कुल। अल्लाह ताला सूरह मुल्क की इब्तिदा में फरमाते हैं वो तबारकल्लज़ी गैब पे बियदिहिल, यकीन कर जी जी अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला सूरह मुल्क की इब्तिदा में फरमाते हैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया लियब्लुवकुम, ताकि अल्लाह ताला आजमा सके अय्युकुम, कौन तुम में से अहसनु अमला, अच्छे अमाल करता है। तो इंसान का इम्तिहान कब होगा? अगर मैं एग्जाम में गया और एग्जाम में मेरे सामने जो पेपर था, पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे पास पहले से ही मौजूद है, मुझे उसके आंसर्स का पहले से ही पता है, तो वो एग्जाम ना हुआ। तो अगर अल्लाह ताला की जात को देख के मैंने अल्लाह ताला की जात पे मैं यकीन लेके आया, तो फिर तो मेरा इस दुनिया में मेरा तो इम्तिहान ही खत्म हो गया। फिर तो सारे लोग ही बराबर हो गए ना, फिर तो जन्नत में कौन जाएगा और जहन्नम में कौन जाएगा? जब सबने देख लिया, जहन्नम अगर हमारे सामने आ जाए और जहन्नम की आग को हम अपनी आंखों से देख लें, तो फिर तो कोई इंसान कभी बुराई करने का सोच भी नहीं सकता, उसको हम गुमान भी नहीं कर सकता। अगर जहन्नम को देख ले, अगर जन्नत को देख ले, तो उसका शौक इतना बढ़ जाएगा कि वो कभी भी किसी बुराई के मामले की तरफ नहीं जाएगा। तो जन्नत भी अल्लाह ताला ने छुपाई है, जहन्नम भी छुपाई है, अपनी जात भी छुपाई है। मुत्तकीन की जो पहली सिफ्त अल्लाह सर ताला ने, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं बिल्कुल जी जी युमिनूना बिल गैब, बिलगैब, बिल्कुल वो गैब हम पे यकीन रखते हैं। गैब पर यकीन रखते हैं। तो हमारा इम्तिहान और हमारी आजमाइश और हमारे ईमान का इम्तिहान जो अल्लाह ताला की बारगाह में होना है, वो है कि अल्लाह ताला को बिन देखे हमने कितना गालिब और मुकम्मल यकीन अल्लाह ताला की जात पर रखा है कि हम आजकल सर्दियों के मौसम है, और सर्दियों के मौसम में सुबह फजर के वक्त इंसान अपने नरम और गर्म बिस्तर के ऊपर होता है। जैसे फजर की अजान होती है तो इंसान अल्लाह ताला की जात जिसको ना कभी देखा है ना अल्लाह ताला की जात जिससे कभी खुद उसने बात की है, उसका ईमान और उसका यकीन इंसान की जात पे सुभान अल्लाह इतना ज्यादा पुख्ता है कि वो अपनी नींद को छोड़ रहा है, अपनी कन्वीनियंस को छोड़ रहा है, अपने गर्म बिस्तर को छोड़ रहा है और जाके नमाज पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला को ऐसा बंदा भी बहुत पसंद है, सुभान अल्लाह, कि जो इंसान सुभान इसलिए अल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह ताला पर बिन देखे ईमान रखता है, और इस लेवल का ईमान रखता है कि उस बुनियाद पर वो अपनी ख्वाहिशात को छोड़ देता है। वो बंदा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, वो अल्लाह ताला का महबूब हो जाता है। देखिए आप अल्लाह ताला, एक आप सब्र करें कि आप कितना बियॉन्ड जा रहे हैं। ये इंसान अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड जा रहा है। इंसान की कैपेसिटी ये नहीं है कि वो बिन देखे, आप अगर मैं आपको कोई चीज दिखाए बगैर आपको मैं कोई ये चीज बना दो, आप बना ही नहीं सकते। इंसान की फितरत ही ऐसी नहीं है, अल्लाह ताला ने बनाई। आपको रेफरेंस चाहिए होता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका कायदा होता है, तो कायदे में सबसे पहले वो दिखाया जाता है जो है ना वो अलिफ अनार, तो सामने अनार की तस्वीर बनी होती है, वो अनार दिखाया जाता है। इंसान की फितरत ये है कि उसको कोई चीज जब तक कोई एग्जाम्पल दिखाई नहीं जाएगी वो उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं, उसके बगैर काम नहीं कर सकता। ये इंसान की फितरत है। लेकिन अल्लाह ताला के मामले में सुभान अल्लाह, इंसान अपनी नेचर से बियॉन्ड जाता है, अपनी फितरत से बियॉन्ड जाता है, और बियॉन्ड जाके वो अल्लाह ताला की जात पर इतना कामिल और मुकम्मल यकीन रखता है कि जिंदगी में जब परेशानी आती है, जिंदगी में जब अंधेरे आते हैं, मसाइल आते हैं, कहता है ला तखफ इन्नल्लाह माना, मुझे किस बात का डर, मेरी साथ तो मेरी अल्लाह की जात मौजूद है। तो वो इस तरह अल्लाह ताला की जात को समझ रहा होता है जैसे अल्लाह ताला की जात बिल्कुल उसके साथ मौजूद है। तो जब इस लेवल का यकीन अगर आप में आ जाएगा कि आप कहेंगे कि वाकई अल्लाह ताला की जात मेरे साथ मौजूद है, फिर आप अपनी अपनी अमली जिंदगी के अंदर मोजज़ात होते हुए देखेंगे। आपको नजर आएगा कि अल्लाह ताला की मदद उतर रही है, किस तरह से कोई एक सुपर नेचुरल थिंग आई है और उसने आके आपके मामले को आसान कर दिया है। तो अल्लाह ताला की रहमत और बरकत फिर आप अपनी जिंदगी में शामिल हाल होते हुए देखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ईमान बिल गैब के एक लेवल को अचीव करना होगा। जब वो आप अचीव कर लेंगे, फिर अल्लाह ताला की जो है वो बरकत को आप अपनी लाइफ में देखेंगे। तो बुनियादी सवाल ये किया जा सकता है, जिसकी वजह से लोग शक में मुब्तला हो जाते हैं कि क्यों अल्लाह ताला खुद सामने क्यों नहीं आ जाते? ठीक है,
اچھا یہ وہی سوالات ہیں جو مشرکین بھی کیا کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال اچھا وہ لوگ تو نہیں تھے نا، ملحد تو نہیں تھے، وہ خدا کی ذات کو مانتے تھے، تو کہتے تھے حتی تفجرنا من الارض ينبوعا، یہ جو ہے نا یہاں پر ہمارے دروازوں تک نہریں لے آؤ، یہ کر دو وہ کر دو فلاں کر دو۔ بنیادی طور پر یہ جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں نا، انہوں نے ماننا موننا کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ اس لیے نہیں یہ بات کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، اس لیے معجزہ آنے کے بعد جس نبی کی قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا اور معجزہ آ گیا، اور معجزہ آنے کے بعد انہوں نے پھر نہیں یقین کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تمام انبیاء کے واقعات اگر آپ نے پڑھے ہوئے ہیں تو جب انہوں نے معجزات مانگے اور اللہ تعالیٰ نے معجزات دے دیے اور وہ معجزہ ظاہر ہو گیا سامنے، ظاہر بات ہے اگر آج ہم جو ہے نا ہم کہیں گے جی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس صورت میں ایمان لے کے آئیں گے کہ یہ فلاں جو ہے نا ان نیچرل تھنگ ہو جائے، تو وہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ معجزہ ہو جائے، اور معجزہ ہونے کے بعد بھی اگر آپ ایمان اور یقین نہ لے کے آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پوری کی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ٹھیک ہے۔ سو معجزات اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں، معجزہ آ جانے کے بعد پھر انسان جو ہے نا وہ اگر پھر بھی انکار کر دے تو پھر کسی صورت میں جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، اس کی خلاصی نہیں ہو سکتی۔ سو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان بالغیب رکھنا، اور ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے امتحان کا حصہ ہے، اس دنیا میں ہمارا امتحان ہے۔ ہاں جیسے ہی ہم اس دنیا یہ ہماری دنیا جو ہے وہ ختم ہوگی، ہماری آنکھ بند ہوگی، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اور پھر یہ جتنا بھی عالم غیب ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے، اس کو ہم پہنچ جائیں گے، اس کو پہچان لیں گے۔ سو اس کا ہمارے لیے تو جی انبیاء پر بھی ایمان، ہمارے لیے تو انبیاء پر ایمان لانا بھی بالغیب ہے۔ بالکل ہمارے لیے انبیاء پر ایمان لانا بھی بالغیب ہے، ہم ان پر بھی ہم نے ان کو بھی نہیں دیکھا ہوا، بھی ٹھیک ہے۔ سو مسلمان کی زندگی کی ایفرٹ جو ہے بہت بڑی ایفرٹ وہ ایمان بالغیب کے اوپر چل رہی ہوتی ہے۔ سو ایتھیزم کے بارے میں ہم نے بات کی کہ ایتھیزم کیا ہے، اس کی 3 صورتیں کیا ہے، پھر ہم نے ایمان کے بارے میں بات کی۔ اچھا بنیادی طور پر جو ہمارا ہے کہ یہ ایتھیزم کی ابتدا کیسی ہوئی، اس کی تاریخ کیا ہے، تو اس کی تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک تاریخ اس کی جو پرانی تاریخ ہے، جو جب یورپ کے اندر نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا، تو اس صورت میں وہاں پر پہلے جو وہاں کا کلیسا تھا اس کی طرف سے بہت زیادہ مظالم ڈھائے جاتے تھے، تو کلیسا کی حکومت تھی، کلیسا کی اجارہ داری تھی، اور اس اجارہ داری کی بنیاد پر وہ بہت زیادہ مظالم ڈھاتا تھا، تو ان مظالم کے خلاف بہت ساری تحریکیں اٹھی، ٹھیک ہے، جس میں کچھ طریقے وہ ہیں جنہوں نے اپنے سیکولر سسٹم ڈیولپ کیے، ٹھیک ہے، تو یہ ماڈرنزم کی جتنی تحریکیں ہیں، یہ جتنے ازمز ہیں، یہ سارے اس کے بعد آئے ہیں۔ تو انہی کے بیچ میں جو ہے وہ خدا کی ذات کا انکار بھی ہوا۔ اچھا خدا مذہب اور سائنس کی جنگ شروع ہوئی وہاں سے، مذہب کی اور سائنس کی جنگ اس طرح سے شروع ہوئی کہ عیسائیت کی جو کتاب مقدس ہے، بنیادی طور پر پہلے عیسائیوں اور یورپ کے ہاں بنیادی علم کا جو سورس تھا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہمارا سورسز آف نالج کے اوپر ہے، اور بہت اہم ٹاپک ہے کہ انسان کی زندگی میں علم کے مصدر کیا ہے، سورسز کیا ہے، تو اس سے بہت ساری ڈائمینشن آپ کے سامنے کھلے گی۔ سورسز کیا ہے، کیسے ہو سکتے ہیں، تو خدا کی ذات کے بارے میں جو ہے نا ایک نئی ڈائمینشن انشاءاللہ آپ کے سامنے اس میں کھلے گی۔ تو ان کے ہاں بنیادی سورس جو تھا کسی بھی چیز کو پرکھنے کا، وہ کتاب مقدس تھی، اور کتاب مقدس کے اندر ان کے علماء نے بہت زیادہ تبدیلیاں کر دی تھی، یعنی کہ انسانی عمل دخل اس کتاب کے اندر ہو گیا ہوا تھا، اس لیے بہت سی ایسی پروگریسو تھنگز تھیں جو ایک سوسائٹی کے لیے ہونی چاہیے، تو ان کا انکار جو ہے وہ کتاب مقدس سے ہوتا تھا، لہٰذا سائنس یا پروگریسو نیشن اور مذہبی نیشن کی آپس میں ایک جنگ ہو گئی بہت شدید قسم کی۔ اسلام کو دیکھتے ہیں، اسلام تو ہر اچھی چیز کا خیر مقدم کرتا ہے، اللہ کہ اس کے اندر کوئی مفسد نہ ہو، کوئی ضرر نہ ہو، تو اسلام اس کو روکتا ہے، ورنہ اسلام تو ہر اچھی چیز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تو اس دور میں سائنس جو ہے وہ پروگریسو دنیا کا ایک بنیادی ایلیمنٹ سمجھا گیا، اور اس کی اور مذہب کی جنگ شروع ہو گئی۔ جب اس کی اور مذہب کی جنگ شروع ہو گئی تو ایٹ دی اینڈ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا مذہب، کیونکہ اس کے اندر تو انسانی چیزیں شامل کی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی، تو اس لیے اس کی ایسی شدید قسم کی جنگ ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ سائنس جو ہے وہ مذہب کے مقابلے میں باقاعدہ ایک قوت کے طور پر کھڑی ہوگی، اور اس نے کہا کہ جی مذہب کا انکار ہی کر دو، مذہب کے ہوتے ہوئے، کیونکہ وہ مذہب کی وہ فرسودہ روایات تھیں جن کے ساتھ دنیا نہیں چل سکتی تھی، کیونکہ اس کے اندر انسانی عمل دخل ہو گیا تھا، تو اس لیے انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر ایک نتیجہ یہ بھی آیا کہ انہوں نے خدا کی ذات کا انکار کر دیا۔ تو جب آپ انکار کی روش پہ چلے تو خدا کی ذات کا آپ نے انکار کر دیا، تو یہ ایک جو ہے نا وہ یورپ کی جو پرانی تاریخ ہے وہ رہی، تو وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد پھر
آہستہ آہستہ یہ نظریات پنپنے لگے اور ان نظریات کو جو ہے وہ ملتا رہا، پروان ملتا رہا، حتیٰ کہ 9/11 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 9/11 کے بعد کا جو ایرا ہے وہ اس کو ہم نیو ایتھیزم کہتے ہیں. وہ اس ایرا نے ایتھیزم کی تحریک کے اندر، ایتھیزم پھر ایک موومنٹ بن گئی، ایک تحریک بن گئی، اور اس تحریک کے اندر 3 لوگ ہیں جنہوں نے بہت بنیادی اور کلیدی کردار ادا کیا، جس میں موجودہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ریچرڈ ڈاکنز ہے، اس کی کتاب ہے دا گاڈ ڈیلیوژن، خدا کا دھوکہ، وہ اس نے لکھی. پھر سیم ہارس ہے، پھر کرسٹوفر ہے. یہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے پھر پراپر نیو ایتھیزم کی بنیاد ڈالی، اس تحریک کو چلایا، اس کے اوپر پھر انہوں نے سیمینارز کیے، پھر اسی دوران مختلف جگہوں پر ایتھیسٹ لوگوں کو پاورز ملی، پاورز میں آنے کے بعد انہوں نے نظریات کو اور پھیلایا. تو یہ ہمارے پچھلی صدی کے اندر یہ نظریات بہت تیزی سے پھیلے ہیں، اور اس کی ایک پوری تاریخ ہے جس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے کہ اس کے جو ہے وجوہات کیا اور کس طرح سے وہ چیزیں ہوئیں. تو آج جو موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایون ہمارے مسلم معاشروں کے اندر بھی یہ جو ایتھیزم پروان چڑھ رہا ہے، بنیادی طور پر یہ نیو ایتھیزم ہے. اور نیو ایتھیزم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نیو ایتھیزم بنیادی طور پر اینٹی اسلام ہے. وہ اینٹی اسلام یا اسلاموفوبیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے. تو وہ مذہب کو تو بالکل ہی ختم کر دیتا ہے اور اسلام کے تو بہت زیادہ اینٹی ہے. تو ان کے جتنے بھی اعتراضات، اچھا وہ پھر وہ اپنی طرف سے بہت اعتراضات پیش کرتے ہیں، تو ان اعتراضات کے جو جوابات ہیں اور جو حل ہیں انشاءاللہ العزیز، جو کنفیوژنز پیدا ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہمارے جو آگے کے لیکچرز ہوں گے ہم اس کے اندر ان چیزوں کو انشاءاللہ العزیز کور کریں گے. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ، بارک اللہ فیکم.